آغاز میں قصیدہ قادریہ کا 24واں شعر پڑھا جا رہا ہے۔ کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ، جس کے مصنف و مرتب ہیں مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمہ اللہ، اور یہ کتاب جذبات حبیبیہ حیدرآباد سے 1310 سن ہجری میں 134 سال پہلے طبع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کو بنیاد بنا کر جو قصیدہ قادریہ کی شرح پہ ہے، اس کتاب کے مضامین کو ایز اے ٹیکسٹ اور ایز اے ریفرنس لیتے ہوئے اور متن کے طور پر اور مرجع اور مصدر کے طور پر لیتے ہوئے اس مبارک شعر کی شرح بھی بیان کی جائے گی، 24ویں شعر کی، جو اس کتاب میں 24ویں نمبر پر جو شعر لایا گیا ہے کتاب جذبات حبیبیہ میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال۔ اس کا مطلب خیز ترجمہ صاحب کتاب یوں فرماتے ہیں کہ یعنی اے مرید میرے مت جر سخن چیں سے، میں صاحب عزم یعنی قصد کرنے والا ہوں اور جنگ کرنے والا ہوں سخن چیں سے، یعنی اے مرید میرے مت جر سخن چیں سے بدستے کہ میں صاحب عزم یعنی قصد کرنے والا ہوں اور جنگ کرنے والا ہوں سخن چیں سے۔ اب دیکھیے یہاں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، مرید یہ ہے میرے مرید، لا تخف خوف مت کر، واشن سخن چین سے یا چغل خور سے، یا اس سے کہ جو سازشیں کرتا ہے اس سازشیں کرنے والے سے، چغل خور سے، فإنی کیونکہ میں عظوم بہت پکا ارادہ کرنے والا ہوں، قاتل خوب قتل کرنے والا ہوں، عند القتالی جنگ کے موقع پر۔ یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چغل خور سے، چاڑیاں چغلیاں کھانے والے سے، منصوبہ بندیاں کرنے والے سے، اور جو لوگوں کو خاموشی کے ساتھ خفیہ پلاننگ کے ذریعے نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اس سے بے خوف ہو جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سخن چیں سے یا چغل خور سے، اے میرے مرید تو بے خوف ہو جا، خوف نہ کر، کیونکہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر میں بڑے پکے ارادے کے ساتھ خوب قتل کرنے والا ہوں، تو پھر تجھے کسی چغل خور سے ڈرنے کی کیا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی طرف سے جو انسان کو شر پہنچتا ہے بالکل خاموش طریقے سے پہنچتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی دشمنی کھلے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے، آدمی کسی طرح اس کا مقابلہ کر لیتا ہے، اس کو دفاع کر لیتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہوشیار باخبر رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ دشمن ہے۔ اگر وہ تلوار لے کے میدان میں بھی آ جائے تب بھی اس کی دشمنی اس واسطے ایک حد تک آسان ہے کہ اس سے آدمی باخبر ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف سخن چیں وہ ہوتا ہے اور چغل خور وہ ہوتا ہے اور منصوبہ بند سازش کرنے والا ہوتا ہے جو دشمنی کرنے لگتا ہے اور حسد کرنے لگتا ہے، اور اپنی حسد کو، اپنی دشمنی کو ظاہر کیے بغیر، اس کے علم میں لائے بغیر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چغل خوری، یعنی لوگوں کو خاموش پلاننگ کے ذریعے اپنا ہم خیال بناتا ہے، کسی کے خلاف ماحول بناتا ہے وہ، اور اس کا شر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی غافل ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف اتنی بڑی پلاننگ چل رہی ہے۔ لوگوں کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، بٹھا کر سمجھا کر لوگوں کو اس کے خلاف کر کے سازش میں شریک کرتا ہے، گویا ایک پورا حلقہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دشمنوں کا، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے دشمن سے آدمی کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے توجہات کریمانہ آپ کے جس مرید کو حاصل ہوتے ہیں اس پر سرکار غوث پاک کا ایک کرم ہوتا ہے کہ جس طرح کھلا دشمن آپ کے نام لیواؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح خفیہ سازشیں کرنے والے بھی اپنا منہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ کامیابی نہ کھلے دشمن کو مل سکتی ہے نہ خفیہ دشمن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مرید غافل ہو، بے خبر ہو، اس کو معلوم نہ ہو، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ جدھر وہ پلاننگ شروع کرتا ہے دشمنی کے لیے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت سے اس کی جوابی کارروائی کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مرید غافل ہے، پیر تو غافل نہیں ہے۔ مرید بے خبر ہے لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے اذن و عطا سے خبر رکھتے ہیں۔ یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا کیے جانے والے غیبی علم کا یہاں پر آپ نے گویا اظہار فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چغل خور سے بے نیاز وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو غیبی علم ہو، کیونکہ وہ اتنے خاموش طریقے سے اور اتنی پلاننگ کے ساتھ وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن جس کے پاس غیبی علم ہوتا ہے
وہاں اس قسم کے سازشیوں کی دال گل نہیں سکتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے غیبی علم سے وہ سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو دشمنوں میں جو سب سے خطرناک قسم کا دشمن ہے، یعنی جو غافل کر کے مارتا ہے، ایسے دشمن سے بھی بے خوف ہو جانے کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدین کے احوال پہ ایسی نظر رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہوں تو سرکار بڑے پیر کی نظر کرم، نظر توجہ اس حال میں بھی اس مرید کی طرف رہتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر چغل خور اگر تیرے خلاف پلاننگ کرتا ہے تو اس کو پلاننگ کرنے دے، وہ کیا کرتا ہے اس کو کرنے دے، جب جنگ چھڑ جائے گی نا تو دیکھے گا کہ تیرا پیر بہت پکے ارادے کے ساتھ خوب قتل کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ تجھے غفلت میں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے وہ مجھے غفلت میں نہیں رکھ سکتا۔ جو سب سے خطرناک قسم کا دشمن ہوتا ہے اس سے بھی آپ بے خوف ہو جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن، اے میرے مرید کسی چغل خور سے تو خوف مت کھا، ہیبت مت کھا کہ نہیں معلوم کہ وہ خاموشی میں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، اس کی کیا منصوبہ بندی ہے۔ فرماتے ہیں کیا کیا پلاننگ کس کس کو کرنا ہے کرنے دے، جب جنگ چھڑ جائے گی تو پھر تو دیکھے گا کہ تیرا پیر بہت پکے ارادے کے ساتھ اور خوب قتل کرنے والا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرماتے ہیں انا نار اللہ الموقدہ، میں اللہ تعالیٰ کی وہ آگ ہوں جو چھا جانے والی ہے۔ یعنی جب تک آپ جلال کا اظہار نہ فرمائیں، مہلت ہے تو بات الگ ہے، لیکن جب آپ جلال فرمانا چاہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی وہ آگ ہوں جو چھا جانے والی ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ عظوم قاتل عند القتال، میں بڑے پکے ارادے کے ساتھ قتل کے موقع پر، جنگ کے موقع پر خوب قتل کرنے والا ہوں۔ صاحب کتاب اس کا مطلب خیز دکنی ترجمہ اس طور پہ فرماتے ہیں کہ یعنی اے مرید میرے مجدر سخن چیں سے بدستے کہ میں صاحب عزم یعنی خفت کرنے والا ہوں اور جنگ کرنے والا ہوں سخن چیں سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرید کا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرید لغت میں بمعنی مطلق ارادہ کرنے والا ہے۔ مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، لغت کے ڈکشن کے اعتبار سے۔ ارادہ یرید ارادۃ باب افعال سے ہے اور اس کا اسم فاعل ہے مرید، ارادہ کرنے والا۔ مرید کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا۔ چنانچہ اسی معنی سے کسی عارف نے فرمایا ہے خدا اول مرید مصطفیٰ شد ذنور مصطفیٰ عالم صفا شد۔ اس معنی میں لغوی معنی میں ہے یہ۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا پہلا مرید، مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمانے والا، سب سے پہلے آپ کی شان و عظمت کا ارادہ فرمانے والا اللہ ہے۔ خدا اول مرید مصطفیٰ شد، سب سے پہلے مصطفیٰ کا ارادہ فرمانے والا۔ یہاں مرید اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، اگر اصطلاحی معنی میں اس کو مرید سمجھا جائے تو کفر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر خدا مصطفیٰ کا مرید ہے اس معنی میں لیا جائے جو اصطلاح میں ہے تو یہ مصرع کفر کا ہو جائے گا۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے، لغت کے معنی میں ہے۔ مرید کا معنی ارادہ کرنے والا، مرید مصطفیٰ کا مطلب مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمانے والا۔ فرماتے ہیں خدا اول مرید مصطفیٰ شد ذنور مصطفیٰ عالم صفا شد۔ مصطفیٰ کا سب سے پہلے ارادہ کرنے والا خدا ہے، کیونکہ اس نے نور مصطفیٰ سے تمام عالم کو مصفا فرما دیا، تمام عالم کو نور مصطفیٰ کی تجلی سے اس نے چمکایا۔ لہذا سب سے پہلے مصطفیٰ کا ارادہ کرنے والا، مصطفیٰ کی عظمت کا ارادہ کرنے والا، مصطفیٰ کی شان کا ارادہ کرنے والا خدا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور اصطلاح میں ارباب حقائق کے، اب یہ تو ہو گیا مرید کا لفظی معنی، لغوی معنی، لغت کے ڈکشن کے اعتبار سے ارادہ کرنے والا، اور اسی معنی میں یہ شعر ہے خدا اول مرید مصطفیٰ شد ذ نور مصطفیٰ عالم صفا شد، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ اب اصطلاح میں کیا مطلب ہے تو فرماتے ہیں اور اصطلاح میں ارباب حقائق کے، ارباب حقائق یعنی حقائق کے حاصل فرمانے والے، حقائق کے حامل ہونے والے وہ حضرات صوفیہ ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ اور اصطلاح میں ارباب حقائق کے خالی ہونا اپنے ارادے سے، یہ مطلب ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا، لیکن اصطلاح میں مرید کا مطلب ارادہ چھوڑ دینے والا، ارادے سے خالی ہو جانے والا۔ کس کا ارادہ چھوڑ دینے والا؟ اپنا خود کا، اپنی نفس کا، اپنی ذات کا۔ فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں ارباب حقائق کے خالی ہونا اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے خالی ہو جانا، اپنی مرضی کو بے دخل کر دینا، اس کا نام ہے اصطلاح میں مرید ہونا۔ مطلب یہ کہ لغت میں جو معنی ہے اس کے ڈائریکٹ اپوزٹ معنی ہے۔ لغت میں مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا، اور ارباب حقائق کی اصطلاح میں مرید کا معنی ارادہ چھوڑ دینے والا، ارادہ ترک کر دینے والا، جس کی مرضی اب کسی اور کی مرضی کے تابع ہو چکی ہو، جس کا ارادہ کسی اور کے ارادے کے تابع ہو چکا ہو، اس کی اپنی مرضی فنا، اس کا اپنا ارادہ ختم ہو چکا ہو، جو اپنے ارادے سے بعد آئے اپنے ارادے کو ترک کر دے۔ اس کے بعد یہاں پر صاحب کتاب نے ایک مضبوط حوالہ دیا ہے
इमाम सूफिया तौहीद वजूदी के इमामुल अइम्मा शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहिमहुल्लाह का। फरमाते हैं कि फुतूहात मक्की में शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया है, अल मुरीदु मन इनखता इलल्लाहि मिन नज़र व इस्तिबसार व तजर्रुदिन अन इगादतिही। फरमाते हैं कि मुरीद वो है जो मुनखते हो जाए अल्लाह ताला की तरफ, जो सबसे टूट कर अल्लाह की तरफ जाए, मिन नज़र व इस्तिबसार, नज़र और तलब बसारत को मुनखते करके, जो अपनी नज़र को तोड़ दे और अपनी बसारत को ख़ता कर दे, अपनी नज़र को अपनी बसारत को छोड़कर, यानी अपने आप पर भरोसा किए बगैर उसको ख़ुद को क्या नज़र आ रहा है, उसको ख़ुद को क्या समझ में आ रहा है, वो ख़ुद क्या चाहता है, इसको छोड़कर अपने नज़र को ख़ता करके और अपनी बसीरत को, अपने इस्तिबसार को ख़ता करके रब्बुल आलमीन की तरफ जो बढ़ता है। यानी मुरीद वो है कि अल्लाह ताला की तरफ नज़र और तलब बसारत को मुंतखी करे, अपनी नज़र को, अपनी बसारत को मुनखते कर दे अल्लाह ताला की तरफ। व तजर्रुदिन अन इरादती, और आप मुजर्रद हो जाए इरादे से, यानी अपने इरादे से वो खाली हो जाए, रब्बुल आलमीन की तरफ वो इस तरह जाए कि अपनी नज़र, अपने इस्तिबसार को ख़ता कर दे और अपने इरादे से वो खाली हो जाए। व तजर्रुदिन अन इरादती ही, और अपने इरादे से वो मुजर्रद हो जाए, और आप मुजर्रद हो जाए इरादे से, यानी अपने इरादे को अल्लाह ताला के इरादे में महव कर दे और उस चीज़ को ना चाहे जो खुदा ताला नहीं चाहता है। तो मतलब मुरीद का निकला कि जो अल्लाह चाहे वही बंदा चाहे, जो अल्लाह ना चाहे वो बंदा ना चाहे, इसको मुरीद कहते हैं। मुरीद का मतलब है कि अपनी उसकी मर्ज़ी फ़ना करके वो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी में फ़ना कर दे, गोया बंदगी का अहद करके उस अहद बंदगी पर क़ायम रहने का अमली तौर पर जो आगाज़ कर दे, उसको मुरीद कहते हैं। यहाँ पे रुक के एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, एक बात बतौर वज़ाहत के कि इरादा बहरहाल रब्बुल आलमीन ही का चलता है, ये बात तय है। अगर इंसान नहीं भी चाहता है अल्लाह ताला के इरादे के ताबे होने का, तब भी इरादा तो अल्लाह ताला का ही चलता है। इंसान चाहे कि ना चाहे, इंसान चाहे सरेंजर हो के ना हो, अगर मसरूर हो के आदमी सरेंजर नहीं हुआ तो मजबूर होकर इसको सरेंजर होना ही पड़ता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो कुछ ज़मीन व आसमानों में है सब उसको सजदा करते हैं, और मुफस्सिरीन उसकी वज़ाहत ये फरमाते हैं, हालांकि काफिर जिन और काफिर इंस अल्लाह ताला को सजदा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ ज़मीन व आसमानों में सब उसको सजदा करते हैं। उसकी तफसीरों में से एक तफसीर ये बयान की गई कि यहाँ पर सजदे से मुराद वो सजदा नहीं है जो इरादतन किया जाता है, बल्कि यहाँ पर सजदे से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादों के आगे बेबस हो जाना, ये मुराद है सजदा करने का। यानी इरादतन अगर वो सजदा नहीं भी करना चाहते हैं तो मजबूरन उनको सजदा करना ही पड़ता है। और यहाँ पर सजदे से मुराद क्या है, रब्बुल आलमीन के हुजूर सरेंडर हो जाना, ये मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर कोई काफिर जिन भी है, जब उसकी मौत का वक्त आए तो उसको मरना ही पड़ता है, ये गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा ही हुआ। सजदे से मुराद सर पेशानी ज़मीन पर रखना, वो मुरादी मानी में अगर नहीं भी है तो सजदे के एक दूसरे माने हैं कि रब्बुल आलमीन के इरादे के सामने बेबस हो जाना, सरेंडर होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने दुश्मन हैं, जब उनकी मौत का वक्त आता है सब उसके हुजूर घुटने टेकने पे मजबूर होते हैं, चाहते हुए या नहीं चाहते हुए। अगर नहीं भी चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी थोड़ी ही चलती है, मोहलत का वक्त जब ख़त्म होता है तो फिर रब्बुल आलमीन के फ़ैसले ही गालिब आते हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी ही पूरी होके रहती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर चंद काफिर जिन और चंद काफिर इंसानों को छोड़कर बकिया पूरी कायनात तो वैसे भी सरबा सुजूद है हर एतबार से, अपनी अपनी कैफियत के एतबार से। तो इरादा तो बहरहाल अल्लाह ताला का चलता है। अक्लमंद वो है कि जो अपनी मर्ज़ी से अपने इरादे को ख़ता कर दे। इरादे तो इंसान के टूट के ही रहते हैं, हर इरादा इंसान का पूरा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि इंसानों के इरादों का पूरा नहीं होना ही रब्बुल आलमीन की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। बक़ौल हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। आप फरमाते हैं, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने परवरदिगार को इरादों के टूटने की वजह से पहचाना। आदमी एक प्लानिंग करता है, पूरे हालात साजगार होते हैं तो काम को हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कभी वो काम नहीं होता। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि कोई एक मावरा ताकत रखने वाली एक शख्सियत है जिसकी ताकत मावरा है, इंसान की अक़ल से, उसके फ़हम से, उसकी अक़ल से मावरा है, और माफ़ौक़ुल अक़ल है, इंसान की अक़ल के ऊपर है वो ताकत, और इरादे उसी के पूरे हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि कोई है कि जिसकी मर्ज़ी चल रही है, और जिसकी मर्ज़ी चल रही है वो आँखों से नज़र भी ना आए तो वो मौजूद है,
مرضی جب اسی کی چل رہی ہے تو حقیقت میں موجود وہی ہے جس کے ارادے پورے ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا۔ آج بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا ڈپریشن کا شکار ہے، دنیا بھر میں لوگ ڈپریشن کے مریض پائے جا رہے ہیں، کوئی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، بجائے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے خوش رہنے کے، خوش نہیں ہے زندگی سے۔ ایک اعتبار سے خوش نہیں کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں زندگی گزر رہی ہے، کفران نعمت میں، جو کسی طرح ایک مومن کے لیے شایان نشان نہیں ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پہچاننا، اور جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی پرواہ نہیں کر کے بے قدری کرنا، جو چیز حاصل نہیں ہے اس کے پیچھے جانا، جو چیز حاصل ہے اس کی قدر نہ کرنا، ایک کفران نعمت ہے۔ آج دنیا بھر میں بتایا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا لوگ شکار ہیں، مگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تصوف کی وہ بنیادی تعلیم ہے کہ تصوف کی اس ABC سے اگر کوئی واقف ہو جائے تو پہلا فائدہ، پہلی برکت اس کو یہ ہوگی کہ لائف ٹائم کے لیے وہ ڈپریشن کا مریض نہیں بن سکتا، اس بات کی تو گارنٹی ہے۔ جو تصوف کی تعلیمات کی ABC ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بالخصوص حضور جن کے مبارک شہر کی یہاں شرح پیش کی جا رہی ہے، امام العارفین غوث زمانہ فرد یگانہ شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا جو محور و مرکز ہے، وہ نقطہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اگر اپنی مرضی سے آدمی باز نہیں بھی آتا ہے تب بھی اس کی مرضی اول آخر چلتی تو نہیں ہے۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، تصوف کی بالکل ABC کی طرح بالکل بیسک بنیادی تعلیم ہے، یہ بالکل فنڈامنٹل تعلیم ہے تصوف کی۔ اس تعلیم سے اگر کوئی واقف ہو گیا، باخبر ہو گیا، اب اس کو اور کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا نقصانات سے بچتا ہے، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اس کے پہلے فائدے کی حد تک گارنٹی ہے کہ لائف ٹائم کے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں، ڈپریشن کا پیشنٹ وہ نہیں بن سکتا۔ آدمی ڈپریشن کا مریض بنتا کب ہے؟ جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، وہ کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جو دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر، اپنی نانی کا جہیز، اپنی دادی کی وراثت سمجھتا ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، خالق وہ، مالک وہ، مرضی اس کی کیوں چلے گی ادھر سے ادھر سے؟ اب میرا گھر ہے تو آپ مرضی آپ کی کیسے چلے گی؟ گھر کا مالک میں، گھر میں نے تعمیر کیا، گھر کا پورا انتظام میرے ہاتھ میں، میں جو چاہتا ہوں گھر میں، اب آپ آ کے اگر مرضی چلانا چاہیں تو کیسے چلے گی؟ اگر آپ مہمان بن کے آئے ہیں اس گھر میں تو آپ کی مرضی اس گھر میں وہیں تک تو چلے گی جو صاحب خانہ چاہتا ہے، جہاں تک مالک مکان کی اجازت ہے۔ مالک مکان کی اجازت کے بغیر اگر مہمان کی مرضی نہیں چل سکتی تو پوری کائنات کا خالق، مالک، رب، پروردگار، پالنہار، اس کو باقی رکھنے والا، حی، قیوم، قادر، مقتدر رب العالمین ہے، تو پھر مرضی کسی اور کی کیسے چل سکتی ہے؟ نہ آپ زمین کے خالق، نہ آسمان کے مالک، نہ ہوا کو آپ پیدا کرنے والے، نہ آپ نے پانی کو پیدا کیا، نہ بارشیں آپ کی مرضی سے چلتی ہیں، نہ کھیتیاں اگانے کی آپ میں کیپیسٹی ہے، نہ زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھنے میں آپ کا کوئی عمل دخل ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، مرضی میری چلے، تو کیوں چلے گی مرضی؟ کس وجہ سے چلے گی؟ کیا بیس ہے آپ کی مرضی چلنے کا؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جائے کسی بندے کی مرضی میں، آپ ارادہ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہو جائے تو پھر وہ کام ہو جائے، ایک الگ بات ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی اسلام میں گارنٹی ہے، جو خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، مگر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو دعا اس نے مانگا وہی دعا پوری ہو جائے گی۔ معجزات بھی جو دکھائے جاتے ہیں انسانوں کے یقین کی تقویت کے لیے، مضبوطی کے لیے، وہ بھی رب العالمین کے مقدرات کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے احیاء اموات کی کرامت سرزد ہوئی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جتنے لوگ سرکار غوث پاک کے زمانے مرے ان تمام کو سرکار غوث پاک نے زندہ فرما دیا، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا۔ کبھی کبھی چند مردوں کو اس لیے زندہ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو رب العالمین کی قدرت پہ بھروسہ آ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرنے والے کو آپ زندہ کر کے بٹھا رہے ہیں اور آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرے چاہنے والے کبھی مریں گے نہیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ تعالیٰ، کبھی آپ نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ 11ویں شریف کی جو نیاز فاتحہ کی جاتی ہے آپ کے انتقال، آپ کے وصال مبارک کے ہی بیس پر فاتحہ کی جاتی ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مرضی ایک حی و قیوم کی چلتی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کو اگر آدمی سمجھ لے تو پھر ڈپریشن کا اس سے زندگی بھر تک کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اور کئی قسم کے گناہوں میں لوگ مبتلا جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے، اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی نہیں چلتی تو لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں، کسی کے حسد کرنے لگتے ہیں، کسی کے دشمن بن جاتے ہیں، بس چلتا ہے تو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، دم نہیں ہے تو پیچھے سے جا کر بلیک میجک کراتے ہیں، اگر سامنے سے اگر پکے طریقے سے کچھ کرنا نہیں ہو سکتا تو پیچھے سے سازشیں رچتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسک غلطی انسان کرتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، سب سے پہلے اس غلط فہمی کو اس کو دور کرنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن میں ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے،
تو پھر آپ کون ہیں کہ جو آپ کی مرضی چلے گی؟ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اگر اللہ چاہے تو میری مرضی میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے، اگر وہ جب چاہے گا اس وقت، تو پھر ارادے پورے ہو بھی سکتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل ہو تو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو، 18,000 عالم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر رب العالمین کی مرضی نہیں ہے تو 18,000 عالم ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کسی کے رزق میں ایک دانے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو دینے کی، 18,000 عالم اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک دانے کی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مرید کا مطلب ہی ہے، خاص طور پہ جو اہل سلسلہ جو لوگ ہیں، جو لوگ سلاسل طریقت میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے مرید بننے کا مطلب ہی ہے کہ اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو فنا کر دینا، اور سمجھ لینا کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان کا یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا مرضی اور ارادہ بھی کسی کا چل نہیں سکتا۔ معبود کون ہو سکتا ہے؟ آپ جس کو معبود مان کر سر جھکا رہے ہیں اس کے آگے، اس کی مرضی کے مقابل پیرالل آپ کی مرضی چلتی رہی تو پھر سرنڈر ہونے کی نوبت ہی کیسے آئے گی؟ ادھر اس کی مرضی چلتی جا رہی ہے، ادھر آپ کی مرضی چلتی جا رہی ہے، تو پھر خدا کس بیس پہ ہے اور بندہ کس بیس پہ ہے؟ آپ کی مرضی نہیں چلتی، اس کی مرضی چلتی ہے، اس کی مرضی کے آگے گھٹنے ٹیک کے آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے، اس لیے تو آپ خدا مان کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے معجزے، اولیاء سے کرامتیں جو ظاہر کروایا ہے، تو وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، کبھی کبھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کروایا ہے، ورنہ دنیا کا جو عام نظام ہے اس نظام کو بدلنا نہ کسی کے بس کی بات ہے، نہ کسی نے ایسی بات کہی ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ لے لیجئے کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ آپ وصال فرمائیں گے، بعد میں دنیا میں نزول فرمانے کے بعد پھر آپ کا وصال ہوگا اور مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں آپ مدفون ہوں گے۔ جس عیسیٰ کو دنیا مسیحا کہتی ہے، ان پر بھی ایک آن کے لیے موت کو طاری فرمایا جائے گا، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرضی بس ایک ہی کی چل رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں محو کر دے، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دے، بے ارادہ ہو جائے، یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں دل نہ لگائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہو جائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ سمجھ لے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کام کے کرنے کا میرا ارادہ ہو رہا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کروں، اگر وہ چاہے بائی چانس اگر اس کی مرضی شامل ہو کر وہ کام ہو گیا تو ہو گیا، اگر نہیں ہوا تو دعا خالی جانے والی تو نہیں ہے۔ جو چیز مانگی ہے وہ چیز اگر نہیں ملی تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اپنی مرضی سے، یا پھر جو دعا مانگی گئی تھی اس دعا کو نیکیوں کے اعمال کے ذخیرے میں نیکیوں کے طور پہ محفوظ کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ دعا بطور عبادت، بطور ثواب، اس دعا کا بدلہ اس کو حاصل ہو جائے گا اس انسان کو۔ چنانچہ مرید کا مطلب ہی ہے بے ارادہ ہونا، رب العالمین کے مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ فرماتے ہیں آپ مجرد ہو جائے ارادے سے اپنے یعنی اور فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں محو کر دے اور اس چیز کو نہ چاہے جو خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، یہ مطلب ہے مرید ہونے کا۔ پس مرید حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وہی ہے جو اپنے ارادے کو حضرت کے ارادے میں محو کر دے۔ صاحب کتاب اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کے ارادے میں اپنے ارادے کو محو کر دے، غوث پاک کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کر دے۔ غوث پاک کے مرید ہیں کا مطلب غوث پاک کی جگہ غوث پاک کی مرضی چل رہی ہے، ہماری جگہ ہماری مرضی چل رہی ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں، بلکہ اپنی مرضی کو ختم کر کے غوث پاک کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے۔ پس مرید حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وہی ہے جو اپنے ارادے کو حضرت کے ارادے میں محو کر دے، اور آپ وہی چاہے جو حضرت نے اس کے لیے چاہتا ہو۔ سرکار غوث پاک کیا چاہتے ہیں؟ وہی جو آپ کے جد امجد نبی کریم سید المرسلین سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ قرآن کے احکام اور احادیث مبارکہ کے فرامین سرکار غوث پاک خود اسی پہ عمل کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مریدین بھی اسی پہ عمل کریں۔ تو غوث پاک کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کرے، مطلب اپنی مرضی کو خدا اور رسول کی مرضی میں فنا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے۔ پس حضرت نے ایسے مرید کو ارشاد فرمایا کہ تو سخن چینوں سے مت ڈر کیونکہ میں صاحب عزم ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی چغلیاں کھاتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، تجھے نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا ہے تو اس سے مت ڈر۔ کیوں مت ڈر؟ فرماتے ہیں کیونکہ میں صاحب عزم ہوں، جب تو میرا مرید ہے تو تجھے ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں صاحب عزم ہوں۔ عزم ارادے موقدہ کو کہتے ہیں۔ عزم کا مطلب کیا ہے؟ پکا ارادہ، ایسا ارادہ نہیں کہ ارادہ ہونے کے بعد ارادہ تبدیل کر دیا گیا، ڈل مل جو ارادہ ہو اس کو
عزم نہیں کہتے. عزم کا مطلب پکا ارادہ، پختہ ارادہ، اور مستحکم ارادہ، موقت ارادہ موقدہ، ایسا پکا ارادہ کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرا پیر صاحب عزم ہے. جب کسی کام کا وہ ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے بلکہ بہت پکا ارادہ فرماتے ہیں. اور چونکہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ زیادہ تر متبع شریعت تھے، اپنے صفت عزم سے فرمایا، اپنے صفت عزم فرمایا تا آگاہ ہو جاویں کہ جو مخالفت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرے، حضرت مخالف اس کے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی فرمانے والے اور اس کی اتباع فرمانے والے ہیں، تو گویا آپ بتا رہے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف جائے گا تو گویا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہے. کیونکہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑھ کر متبع ہیں. اب اگر کوئی شریعت کے خلاف جائے گا، شریعت محمدیہ کے خلاف جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود غوث پاک کی تعلیمات کے بھی خلاف ہی جا رہا ہے. ایسا ہی روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ مخالف شریعت سے حضرت نے خصومت اور تدارک فرمایا ہے. چنانچہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ بہجت الاسرار میں شیخ امام شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی سے مروی ہے، صاحب سلسلہ سہروردیہ، وہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں سیدنا شیخ شہاب الدین عمر السہروردی. چنانچہ بہجت اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ چنانچہ بہجت الاسرار میں شیخ امام شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی سے مروی ہے کہ شیخ عباد اور شیخ ابو بکر حمامی یہ دونوں بزرگ صاحب کرامت اور ولایت تھے، مگر بعض اوقات غلبہ حال میں ایسے کلمات خلاف شریعت سرزد ہوتے تھے. ایک وقت حضور میں حضرت کے ابو بکر حمامی حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا یا ابا بکر الشریعۃ المحمدیہ المطہرہ تشکی الیہ منکا، یعنی حضور غوث پاک نے فرمایا اے ابو بکر شریعت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک شکایت تیری کرتی ہے. اب یہاں پر کیا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں دو لوگ تھے، مطلب یہ کہ وہ آپ یوں سمجھیے کہ مجذوبانہ انداز کے تھے ہوں گے غالباً. وہ دو بزرگ تھے، صاحب کرامت بھی تھے، صاحب ولایت بھی تھے، مگر بعض اوقات کیا ہوتا تھا غلبہ حال میں، جانتے بوجھتے دانستہ طور پر نہیں، حال کا جب ان پر غلبہ ہو جاتا تھا تو خلاف شریعت کلمات ان کی زبان سے سرزد ہوتے تھے. اور وہ جو خلاف شریعت کلمات بغیر ارادے کے سرزد ہوں صوفیہ کی زبان سے، ان کو شتھیات کہتے ہیں. اس میں ان کی مرضی، ان کا ارادہ شامل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، ان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا اس میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے کلمات ان کی زبان سے طاری ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو خلاف شریعت سمجھ میں آتے ہیں. چنانچہ بغداد شریف میں جو بزرگ صاحب ولایت صاحب کرامت ایسے تھے کہ جب ان پر حال کا غلبہ ہوتا تو غلبہ حال میں شریعت کے خلاف کلمات ان کی زبان سے صادر ہو جاتے تھے. ان دونوں میں سے ایک کا نام تھا شیخ عباد اور دوسرے تھے شیخ ابو بکر حمامی. شیخ عباد اور شیخ ابو بکر حمامی ان دونوں بزرگوں کی زبان سے غلبہ حال میں شریعت کے خلاف کلمات سرزد ہو جاتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد وہ ولی کیسے باقی بچے. نعوذ باللہ، شریعت کی مخالفت کرتے تھے نہیں کرتے تھے. کبھی حال کا غلبہ ایسا ہوتا تھا کہ بے ہوش کی طرح ہو جاتے تھے، ان کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلتے تھے جو عام لوگوں کی نظر میں شریعت کے خلاف تھے، شتھیات نکلتے تھے ان کی زبان سے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ ابو بکر حمامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دن. اب دیکھیے یہ واقعہ کب کا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہیں اور امام سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ بھی اس زمانے میں باحیات تھے، مطلب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کر رہے ہیں. شیخ ابو بکر حمامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا، ایک وقت حضور میں حضرت کے ابو بکر حمامی حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا یا ابا بکر الشریعۃ المحمدیۃ المطہرہ، الشریعۃ المحمدیۃ المطہرۃ تشکی الیہ منکا، یعنی اے ابو بکر شریعت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک شکایت تیری کرتی ہے، شریعت آ کے مجھ سے
شکایت کر رہی ہے. اب شریعت کوئی انسان یا کوئی جاندار چیز تو نہیں ہے، پھر شکایت کیسے کرتی ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت ہے کہ آپ کے حضور کیفیتیں مجسم ہو کے ظاہر ہوتی تھیں اور آپ سے ہم کلام ہوتی تھی. جو چیز جسم نے رکھتی وہ مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی تھی. جیسا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال مجسم ہو کر آنے والے ہیں قیامت کے دن، تو دنیا میں ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیفیتیں مجسم ہو کے آتی تھیں آپ کے سامنے. تو فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے ابو بکر حمامی سے فرمایا، اے ابو بکر، شریعت محمدی یا مطہرہ مجھ سے تمہاری شکایت کرتی ہے، مناسب ہے کہ آداب شریعت ترک نہ کر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی. ابو بکر کچھ متنبہ نہ ہوا. اب اس کے بعد بھی ان کا وہ انداز باقی رہا. اتفاقاً ایک روز مسجد رصافہ میں پھر ملاقات ہوئی. ابھی رصافہ کا کیا ہے؟ بغداد شریف کا وہ حصہ ہے کہ جہاں خود باب الشیخ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا روض مبارک، آپ کی مسجد شریف ہے، اور جہاں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ کا مدرسہ بھی تھا، جو آگے چل کر مدرسہ قادریہ ہوا. جو پورا ایریا ہے بغداد شریف کا اس کو رصافہ کہتے ہیں. تو بغداد شریف در حقیقت کیا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک کرخ اور ایک رصافہ. تو رصافہ سے مراد ادھر کا ایریا. تو فرماتے ہیں کہ اتفاقاً ایک روز مسجد رصافہ میں پھر ملاقات ہوئی. سرکار غوث پاک سے پہلے ملاقات ہوئی، آپ نے فرما دیا کہ اے ابو بکر، شریعت مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی ہے، خبردار رہے. لیکن وہ اپنے حالات پر قابو نہ پا سکے. چند دن گزرے ہوں گے، چند مہینے گزرے، مطلب کچھ مدت گزری. اس کے بعد پھر ایک روز مسجد رصافہ میں پھر ملاقات ہوئی. حضرت نے دست مبارک اپنا سینے پر ابو بکر کے مارا اور فرمایا، انا انزع واخرجک من بغداد، یعنی اے ابو بکر، میں تجھ سے تیری ولایت چھین لیتا ہوں اور تجھ کو نکال دیتا ہوں بغداد سے. چونکہ آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کنٹرول نہیں کیا اپنے حالات پر. مسجد رصافہ میں پھر آمنا سامنا ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا کہ تم سے میں تمہاری ولایت چھین رہا ہوں اور تم کو بغداد کے باہر نکال رہا ہوں. راوی کہتا ہے بمجرد اس کے تمامی احوال اس کا سلب اور تمامی منازل مفقود ہو گئے. ایک ہاتھ حضور غوث پاک نے سینے پر کیا مارا ان کے یہ کہتے ہوئے کہ حال ان کا یہ ہوا کہ تمام احوال سلب ہو گئے، سب کیفیتیں جاتی رہیں اور تمام منازل مفقود ہو گئے، اور ملک بغداد سے عراق عجم میں ڈالا گیا. یہ عراق عجم شاید ایران وغیرہ کا علاقہ ہے. عراق عجم سے مراد غالباً ایران ہے. فرماتے ہیں بغداد سے نکل کر وہ عراق عجم میں پہنچے. پس جب وہ وہاں سے ارادہ بغداد کے کر کے کھڑا ہوتا، اوندھا زمین پر گر جاتا، اور اگر کوئی دوسرا اس کو اٹھا کر لانا چاہتا تو وہ شخص بھی گر جاتا تھا. اب سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تجھ کو میں نے بغداد سے نکال دیا، خارج کر دیا، باہر کر دیا. اب وہ عراق عجم میں پہنچ گئے. اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ اگر وہ بغداد شریف کی طرف آنے کا ارادہ کر کے اگر رخ بھی کرتے تو فوراً اندھے منہ زمین پر گر جاتے. اگر ادھر آنے کا ارادہ نہ کر کے اپنی جگہ چلتے پھرتے رہتے تو نارمل ہوتے، مگر بغداد کے سفر کا ارادہ کر کے اگر وہ اٹھ کر ٹھہرتے، ایک قدم اٹھانے سے پہلے اندھے منہ زمین پہ گر جاتے. یہ حال ہو گیا اس کے بعد، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بغداد سے نکال رہا ہوں، لہٰذا اب وہ آ تو نہیں سکتے تھے. کوشش کرتے تو اس طرح اندھے منہ زمین پر گر جاتے. اور اگر کوئی دوسرا شخص ان کو لانے کا ارادہ کرتا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اگر کچھ کوشش کرتا، اٹھا کر لانا چاہتا، تو اٹھانے والا بھی گر جاتا اور وہ بھی دونوں کے دونوں اندھے منہ زمین پر گر جاتے. ایک قدم بھی جانب بغداد وہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے، اندھے منہ ہو کر زمین پر گر جاتے تھے. پس ماں ابو بکر کی حضور میں حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کے حاضر ہو کر بہت زار نالے کی اور شوق دیدار فرزند کا ظاہر کی. اب وہ جو ابو بکر حمامی تھے جن کو حضور غوث پاک نے بغداد شریف سے نکال دیا تھا، ان کی والدہ زندہ تھیں بغداد میں. شیخ ابو بکر حمامی کی والدہ زندہ تھی. وہ بڑھیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر بہت داد فریاد کرنے لگیں، رونے پلانے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی ملاقات کا بہت شوق ہو رہا ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں. حضرت نے اس ضعیفہ پر رحم کر کے ارشاد کیا کہ میں اجازت دیا، اگر وہ چاہے زیر زمین سے چاہ میں مکان اپنے آئے اور مادر سے کلام کر لے اور پھر عراق کو چلا جائے. اب عراق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عراق عجم.
بغداد شریف کا علاقہ نہیں، ایران کا علاقہ سمجھیے، وہاں پر وہ پہنچ گئے تھے۔ اب اس ضعیف عورت نے، بڑھیا نے جب آ کر فریاد کی، اپنے بیٹے سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بوڑھی عورت پر رحم آیا، ابو بکر حمامی کی والدہ پر رحم آیا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اجازت دیا، اگر وہ چاہے زیر زمین سے چاہمے مکان اپنے آئے اور مادر سے کلام کرے اور پھر عراق کو چلا جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اب آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو اس حد تک ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ زمین کے اندر سے وہ چلتے ہوئے آئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحب مطلب یہ کہ حضور غوث پاک نے اجازت دی تھی تو ان کے لیے اب وہ راستے واقعی کھل جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اوپر سے نہ آئیں، زمین کے اندر سے آئیں، اور ان کے گھر میں کنواں تھا، بولی تھی، جیسے قدیم مکانات میں بولیاں ہوتی تھیں، ساہ کا مطلب یہاں پر کنواں ہے، بولی جس کو بولتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں اس حد تک میں اجازت دیتا ہوں تمہارے بیٹے کو کہ زیر زمین سے وہ سفر کر کے آئے، زمین کے اندر سے آئے اور بولی تک پہنچے، اپنے گھر کی بولی میں ظاہر ہو، اور وہاں سے ٹھہرے آپ سے جتنے دیر چاہے بات کر کے پھر وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر آ کر رہنے کی اجازت تو نہیں دی جاتی۔ راوی کہتا ہے اس روز سے ہر ہفتے میں ایک بار ابو بکر زیر زمین سے اپنے مکان کے چاہ میں بغداد کے آتا تھا، اپنے مکان کے چاہ میں بغداد کے آتا تھا اور ماں کو دیکھتا اور کلام کرتا اور پھر عراق کو چلا جاتا تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، حضور غوث پاک نے اجازت عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سے معمول بنا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، زمین کے اندر سے کنویں میں بولی میں آ جاتے، وہ ان کی والدہ اوپر سے کھڑی ہو جاتی اور والدہ کی اور بیٹے کی گفتگو ہوتی، خیر خیریت پوچھتے، بات چیت کرتے، پھر ملاقات کے بعد واپس چلے جاتے۔ پس عدی بن مسافر اور خصب البان موصلی حضرت سے شفاعت ابو بکر حمامی کی کیے، اگرچہ حضرت نے عفو نہ فرمایا لیکن وعدہ خیر کیا۔ اب ایسا کئی دن چلتا رہا، بالآخر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو منظور نظر پروردہ کرم آپ کے اہل عقیدت تھے، ایک ان میں سے عدی بن مسافر اور دوسرے خصب البان، یہ دونوں بہت بڑے صاحب ولایت اور وقت کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، یہ دونوں کے دونوں۔ شیخ عدی بن مسافر بھی اور خصب البان الموصلی نے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شیخ ابو بکر کی سفارش کی، عرض گزار ہوئے کہ سرکار اب اتنا زمانہ ہوا، کچھ کرم فرما دیجئے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ کرم تھے، انہوں نے جب سفارش کی، اگرچہ حضرت نے عفو نہ فرمایا لیکن وعدہ خیر کیا۔ سرکار غوث پاک نے اس وقت معافی کا پروانہ تو نہیں دیا، معافی کا فیصلہ تو نہیں سنایا، البتہ یہ وعدہ کیا کہ دیکھا جائے گا، کچھ خیر کا معاملہ کر دیا جائے گا، خیر کا وعدہ فرما لیا۔ اس اثناء میں شیخ مظفر جو ولی کامل تھا اور ابو بکر سے نہایت محبت رکھتا تھا، رؤیا میں مشاہدہ پروردگار سے مشرف ہو کر خطاب کیا فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں شیخ مظفر جو ولی کامل اور ابو بکر سے نہایت محبت رکھتا تھا، رؤیا میں مشاہدہ پروردگار سے مشرف ہو کر خطاب کیا گیا کہ اے بندے میرے، جو تیری آرزو ہے مجھ سے چاہ۔ شیخ مظفر نے عرض کیا خداوند، میری آرزو یہی ہے کہ میرے بھائی ابو بکر کا حال اس کو پھر عطا فرمایا جائے۔ ارشاد ہوا لَكَ ذَلِكَ فی حضرت ولی فی الدنیا والآخرت عبد القادر الجیلی، یعنی تجھ کو لازم ہے کہ یہ خواہش تیری میرے محبوب دنیا اور آخرت میں عبد القادر جیلانی سے ظاہر کر۔ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَبَّكَ بِإِمَاغَةٍ إِنِّي أَغَدْتُ أَنْ أَنزَلَ عَلَى الْخَلْقِ نَازِلَةً فشفاعت فیہم فشفاعتک، یعنی کہے میرے محبوب کو کہ تیرا پروردگار نے تجھ کو اس نشانی سے سفارش کرتا ہے کہ ایک وقت میں نے ارادہ کیا اپنی مخلوق پر بلا نازل کرے، اس وقت تو نے شفاعت کیا، میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا۔ وبإماغة إن سألتني أن أرحم بجودي وأعم بفضلي من رعاك من المؤمنین ففعلت، یعنی بنشانی اس امر کی کہ ایک وقت تو نے دعا کیا مجھ سے یہ کہ رحم کروں میں اپنی رحمت سے اور فضل عام میں شامل کروں اس شخص کو مسلمانوں سے جو تجھ کو دیکھا، میں نے وہ بھی قبول کیا۔ الآن قد رضیت من ابو بکر فرض عنہ، اب تحقیق میں راضی اور خوش نود ہوا ہوں ابو بکر سے اور شفاعت کرتا ہوں تجھ سے کہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ راوی کہتا ہے کہ ابو المظفر نے ابھی حضور میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے نہیں آیا تھا۔ اب دیکھیے اب یہاں پر کیا ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں واقعہ بالکل کیا گزرا۔ اب پہلے تو والدہ نے سفارش کی تو زیر زمین کنویں تک آنے جانے کی اجازت دی گئی، اس کے بعد شیخ عدی بن مسافر، شیخ
खस्फ अलबान अलमूसिली ने सिफारिश की तो सरकार गौसे पाक ने माफ़ी का उस वक्त फैसला तो नहीं सुनाया मगर वायदा खैर किया, फरमाया आगे चल के देखा जाएगा, कुछ उनके बारे में और करेंगे, कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे, वायदा खैर फरमाया। इस असना में एक और एक वाक़या पेश आया कि शेख मुज़फ़्फ़र एक वली कामिल थे जो बगदाद शरीफ में रहते थे। हुज़ूर गौसे पाक के ज़माने में बड़े वली थे, मतलब वली कामिल थे वो हज़रत शेख मुज़फ़्फ़र। एक दिन रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में अल्लाह ताला से उनको हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ तो परवरदिगार आलम की जानिब से ख़िताब किया गया शेख मुज़फ़्फ़र मूसली को। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि ऐ बंदे मेरे जो तेरी आरज़ू है मुझसे चाह। रब्बुल आलमीन ने शेख मुज़फ़्फ़र से वादा करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे क्या मांगता है मांग अता करेंगे। अल्लाह ताला का इनाम हो रहा था शेख मुज़फ़्फ़र पर जो वली कामिल थे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ बंदे मेरे तू जो आरज़ू है मुझसे चाह। तो शेख मुज़फ़्फ़र ने अर्ज़ किया खुदा बंदा मेरी आरज़ू यही है कि मेरे भाई अबू बकर का हाल उसको फिर अता फरमाया जाए। मेरे भाई अबू बकर हमामी जिनकी हालत सल्ब हो गई है उनको फिर उनका हाल अता फरमाया जाए, उनकी विलायत उनको वापस लौटाई जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो उसी वक्त उनकी विलायत लौटा दी जाती। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को जो मोहब्बत है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, महबूब सुबहानी से रब्बुल आलमीन को जो मोहब्बत है उस मोहब्बत का इज़हार इस तौर पे हुआ। रब्बुल आलमीन रब्बे बेनियास जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी का खालिक भी है, उनका रब भी है, उनका मालिक भी है, जिसके कब्ज़े खुदरत में उनकी जान है। लेकिन मोहब्बत का ये हाल कि रब्बुल आलमीन ने शेख मुज़फ़्फ़र को हुक्म दिया, इरशाद हुआ लका ज़ालिका फ़ी हज़रती वलिय्यी फ़ी दुनिया वल आखिरती अब्दुल क़ादिर अल जैली। रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म हुआ कि अगर ऐसा तो करना चाहता है तो तुझ पर लाजिम है कि दुनिया और आखिरत में मेरे वली व महबूब अब्दुल क़ादिर गिलानी की खिदमत में तू हाजिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख मुज़फ़्फ़र से फरमाता है कि दुनिया और आखिरत में जो मेरे वली हैं अब्दुल क़ादिर अल जैलानी, तो उनकी खिदमत में हाजिर हो। खुल्लहू, और अब्दुल क़ादिर अल गिलानी से जाकर कहना यक़ूलु लका रब्बका, आपके परवरदिगार ने मुझे आपके पास भेजा है, बि इमागतिन, एक निशानी देकर। मैं आपके परवरदिगार के पास से आ रहा हूँ, एक निशानी लेके आ रहा हूँ जो आपको मालूम है, आपके रब को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है ना। ऐसी एक बात रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी खिदमत में सुनाने के लिए भेजा, निशानी देकर के मैं अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा हूँ, एक ऐसी बात बयान करने के लिए आया हूँ। जाकर कहना कि रब्बुल आलमीन की बारगाह से मैं एक निशानी लेके आपके पास आ रहा हूँ। वो निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी अरदतु अन अनज़ला अलल खल्क़ि नाज़िलतन फ़शफ़अत फ़ीहिम फ़शफ़अतुका। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब्दुल क़ादिर, एक वक्त मैंने अपनी मखलूक पर एक बड़ी बला नाजिल करने का इरादा किया था और उस वक्त पर आपने सिफारिश की थी मुझसे कि मैं बला को रोक दूँ, और मैंने आपकी सिफारिश मानकर उस बला को रोक दिया था। ये पहली निशानी है। यानी शेख मुज़फ़्फ़र रब्बुल आलमीन की बारगाह से आ रहे हैं तो पहली निशानी ये लेके आ रहे हैं, अब्दुल क़ादिर अल गिलानी से कहो कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह से आ रहा हूँ। निशानी उसकी ये है जो आपको आपके परवरदिगार को मालूम है। अब वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मतलब इस बात का सबूत है कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से आ रहा हूँ। इस निशानी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ कि आपका रब फरमाता है कि एक मरतबा मैंने अपने मखलूक पर एक बला को नाजिल करने का इरादा किया था, आपने सिफारिश फरमा कर रोक दिया था, तो मैंने उस बला को नाजिल होने से रोक दिया। यानी कह मेरे महबूब को तेरा परवरदिगार ने तो उसको इस निशानी से सिफारिश करता है कि एक वक्त मैंने इरादा किया अपने मखलूक पर बला नाजिल करे, उस वक्त तूने शफात किया, मैंने तेरी शफात को कबूल किया। एक दलील। अब दूसरी दलील क्या है? वबी इमागतिन इन सअलतनी अन अरहम बिजूदी व अम्मा बिफضल मन रआका मिनल मुमिनीना फफअलतु। अल्लाह ताला फरमाता है शेख मुज़फ़्फ़र से जाकर कहना दूसरी निशानी ये लेके आ रहा हूँ रब्बुल आलमीन की बारगाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अब्दुल क़ादिर, एक मरतबा आपने मुझसे दुआ मांगते हुए कहा था कि मैं अपनी रहमत और अपना फजल हर उस मोमिन को अता करूं जिसने आपके चेहरे अनवर को देख लिया। जिस मुसलमान ने आपको देख लिया उसको मैं अपने फजल और रहमत से सरफराज करूं। इस बात की आपने मुझसे दुआ मांगी थी और मैंने आपकी उस दुआ को भी कबूल कर लिया था, आपको याद है। इन सअलतनी अन अरहम बिजूदी व अम्मा बिफضल मन रआका मिनल मुमिनीन फफअलतु। यानी ये निशानी उस अमर की कि एक वक्त तूने दुआ किया मुझसे ये कि रहम करूं मैं अपनी रहमत से और फजल आम में शामिल करूं उस शख्स को मुसलमानों से जो तुझको देखा, मैंने कबूल किया।
اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب شیخ مظفر سے اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ کیا مانگنا ہے. شیخ مظفر نے عرض کیا میرے بھائی ابو بکر کا حل واپس فرما دے. اب رب العالمین نے ادھر وعدہ فرما لیا شیخ مظفر سے کہ جو تو مانگے گا عطا کروں گا. اب انہوں نے وہ بات مانگی جو سرکار غوث پاک نہیں چاہتے تھے. تو رب العالمین اگر چاہتا تو سرکار غوث پاک کے ارادے کو ٹال دیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا ارادہ ہے میں نے ایسا کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک سے جو محبت رکھتا ہے اس محبت کا اس طور پہ اظہار ہوا. رب العالمین نے شیخ مظفر سے کہا ایسا اگر ہے تو تم پر لازم ہے کہ ولی فی الدنیا والآخرہ عبد القادر الجیلانی کی خدمت میں تم حاضر ہو اور جا کر کہنا کہ رب العالمین نے مجھے 2 نشانیاں دے کر بھیجا ہے, 2 علامتیں یہ دے کر بھیجا ہے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک بلا نازل فرمانا چاہتا تھا, آپ نے سفارش کی, آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے اس بلا کو نازل کرنے سے اس بلا کو نازل نہیں فرمایا, اس ارادے کو ترک فرما دیا. آپ کی دعا قبول کرتے ہیں. ایک مرتبہ دوسری نشانی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار جو مسلمان میرا چہرہ دیکھ لے اس کو تو اپنے فضل و رحمت سے ضرور سرفراز فرمانا, اور میں نے تم سے وعدہ کر لیا کہ جو مسلمان بھی آپ کی صورت دیکھے گا میں اس کو اپنے فضل و رحمت سے ضرور فرماؤں گا. آپ کی وہ دعا بھی میں نے قبول فرما لی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے بعد ان سے کہنا یعنی یہ نشانی اس عمر کی کہ ایک وقت تو نے دعا کیا مجھ سے یہ کہ رحم کروں اپنے رحمت سے اور فضل عام میں شامل کروں اس شخص کو مسلمانوں سے جو تجھ کو دیکھا میں نے وہ بھی قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا کے کہنا الآن قد رضیت من ابی بکر فارض عنہ, اب تحقیق میں راضی اور خوشنود ہوا ہوں ابو بکر سے اور شفاعت کرتا ہوں تجھ سے کہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. مطلب یہ ہے کہ اب میں ان سے خوش ہوں لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی راضی ہو جائیں. میں بلا نازل کرنا چاہتا تھا, آپ نے عرض کی کہ بلا نازل نہ کروں, میں نے آپ کی بات مان لی. آپ نے عرض کیا کہ جو مسلمان آپ کا چہرہ دیکھے اس پر میں فضل کروں رحمت کروں, میں نے آپ کی وہ بات بھی مان لی. 2 مرتبہ آپ کی ایسی دعائیں میں نے قبول کی ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں لہذا آپ بھی راضی ہو جائیں. رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام سنایا گیا. راوی کہتا ہے, اب یہ پیغام لے کر کون ہے؟ شیخ مظفر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں رب العالمین کا یہ پیغام لے کر آ رہے تھے. راوی کہتا ہے شیخ ابو المظفر آ رہے تھے. راوی کہتا ہے ابو المظفر نے ابھی حضور میں حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کے نہیں آیا تھا, اب آنا باقی تھا, الہام ہوا تھا, ابھی جانا باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا اور مأمور ہوا ان تقول لنائبی ووارثی فی الارض یقول لک جدک فإنک لن تغضب علی ابی بکر الا لشریعتی والآن فقد وہبتہ, الا لشریعتی والآن فقد وہبتہ. اب ادھر کیا ہوا؟ شیخ ابو المظفر کو الہام ہو گیا رب العالمین کی بارگاہ سے. ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں, سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں آ کر ان تقول لنائبی ووارثی فی الارض, اے ابو المظفر تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین میں میرے نائب اور میرے وارث سے یہ کہنا, یعنی سرکار غوث پاک کو حضور غوث پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائبی و وارثی فی الارض کے کلمات سے یاد فرمایا. زمین میں میرے نائب و وارث سے جا کر یہ کہنا یقول لک جدک, آپ سے آپ کے جد یہ ارشاد فرماتے ہیں فإنک لن تغضب علی ابی بکر الا لشریعتی, اب آپ کو جو کچھ جلال تھا ابو بکر پر وہ میری شریعت کی وجہ سے تھا, کسی اور وجہ سے تو نہیں تھا. والآن فقد وہبتہ, اور اب میں نے اس کو بخش دیا. میری شریعت کی مخالفت یہی غصہ تو آپ کو تھا نا, اب میں نے معاف کر دیا. اگر غصہ میری شریعت کی طرف سے تھا, میری شریعت کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تھا, اب سنیے جس کی شریعت ہے اس نے خود معاف کر دیا, آپ کے جد نے ان کو معاف فرما دیا. یعنی یہ کہے میرے نائب اور میرے وارث کو زمین میں کہ تجھ کو تیرا خدا کہتا ہے کہ تو ہرگز غصہ نہیں ہوا ہے ابو بکر پر مگر واسطے سوئے ادبی شریعت میری, اور اب میں نے اس کو بخش دیا. ابو المظفر نے جب یہ 2 خواب دیکھا نہایت سرور سے واسطے خوشخبری ابو بکر کے روانہ ہوا. اب اللہ کی جانب سے فیصلہ آیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی مبارک کا اظہار فرما دیا. ابو المظفر نے جب یہ 2 خواب دیکھا نہایت سرور سے واسطے خوشخبری ابو بکر کے روانہ ہوا. اب ابو بکر کو حضرت شیخ ابو بکر حمامی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے وہ نکلے. ان کا خیال کیا تھا کہ ان پر تو اس وقت مطلب یہ کہ
ان پر ان کی سب کیفیتیں اس وقت ختم ہو گئی ہیں، ان کے احوال اس وقت باقی برقرار نہیں ہے، لہذا ان کو فی الوقت تو معلوم ہونا مشکل ہے، ان پر قبض جاری ہے، قبض طاری ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ ان پر قبض طاری ہو جاتا ہے۔ قبض کا مطلب یہ کہ ان کا کشف، ان کے الہامات وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں اس وقت، عام مسلمانوں جیسے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی روحانی کیفیات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور قبض کی کیفیت اولیاء پر جو آتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں۔ اب یہاں پر تو اس کی حکمت یہ تھی کہ سرکار غوث پاک نے ان کی ولایت کو چھین لیا تھا، لہذا ان پر قبض طاری تھا۔ اب شیخ ابو المظفر اپنے گھر سے نکلے ابو بکر حمامی کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مطلب وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ قبض کی کیفیت میں بیچارے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اب یہ سب معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ کشف کی کیفیت تو بند ہے، قبض کی کیفیت میں ہے، لہذا اب جا کر میں ان سے کہوں گا تو وہ جانیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ شیخ ابو المظفر جب یہ دو خواب دیکھا، نہایت سرور سے واسطے خوشخبری ابو بکر کے روانہ ہوا، حالانکہ ابو بکر کا کشف پہلے اس کے مسدود تھا، کشف بند ہو چکا تھا، قبض طاری ہو چکا تھا اس سے پہلے۔ غوث پاک نے سینہ اقدس پر جو ہاتھ مارا تھا اس دن سے کشف ختم ہو گیا تھا، کیفیتیں بند ہو گئی تھی، لیکن یہ واقعہ اس پر بھی کشف ہو گیا۔ اب تک کشف بند تھا، لیکن ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، دوسرا خواب پڑھا، ادھر شیخ ابو بکر کا کشف شروع ہو گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا حال ان پر اب واپس ہوا، لیکن یہ واقعہ اس پر بھی کشف ہو گیا اور وہی طرف بغداد کے روانہ ہوا۔ اب اس سے پہلے کیا تھا، شیخ ابو بکر جب بغداد کی طرف آنے کا ارادہ کرتے، ایک قدم اٹھانے سے پہلے اوندھے منہ زمین پہ گر جاتے تھے نا۔ اب ادھر بارگاہ غوثیت میں آپ سے معافی مل گئی، رب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا، تو ادھر اب ان کا کشف کھل گیا، ان کو معلوم ہوا کہ احوال واپس ہو رہے ہیں، لہذا بغداد کی طرف وہ پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ شیخ ابو المظفر جا کے خوشخبری دیتے، ان کو کشف سے معلوم بھی ہو گیا، وہ بغداد کی طرف نکل کے چل کے آنے بھی لگے، اور اب تک جو کیفیت تھی اوندھے منہ گر جانے کی وہ کیفیت بھی ختم ہوئی، بغداد شریف کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ نصف راہ میں شیخ مظفر اور ابو بکر حمامی ملاقی ہوئے۔ اب وہ ادھر سے بغداد کی طرف آ رہے تھے، یہ ادھر سے عراق اعظم کی طرف جا رہے تھے ان کو بلانے کے لیے، درمیان راہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور باتفاق بغداد میں حضرت کے نزدیک آئے۔ اب ادھر کیا ہوا، بغداد سے ان کی طرف چلے گئے تھے، آدھا راستہ طے ہو گیا تھا، ابھی پورا راستہ طے نہیں کرے تھے، آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ وہ آدھے راستے ہی میں وہاں سے مل گئے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور باتفاق یعنی دونوں مل کر ایک ساتھ بغداد میں حضرت کے نزدیک آئے۔ جناب محبوب بمجرد دیکھنے ان کے ابو المظفر سے فرمایا، بلغا یعنی بلغ رسالتک من اللہ ورسولہ۔ اب یہ دونوں بزرگ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب آ کر کیا ہونا تھا، شیخ ابو المظفر پورا اپنا پہلا خواب بولنا تھا، پھر دوسرا خواب بولنا تھا، پہلے کیا الہام ہوا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، پہلی نشانی یہ ہے، دوسری نشانی یہ ہے، آپ کی وہ دعا قبول ہوئی تھی، یہ سفارش قبول ہوئی تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے ہی تو آپ نے ان پر جلال فرمایا تھا، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، یہ سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دونوں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو المظفر کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، بلغ رسالتک من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی جانب سے جو پیغام تم کو پہنچا، تم تک آیا ہے، پیغام مجھے پہنچ چکا ہے۔ ان کو ایک لفظی زبان سے بولنا نہیں پڑا، ایسے لمبے لمبے دونوں خوابوں میں انہوں نے کیا کچھ بھی بولنا نہیں پڑا، صرف وہ حاضر ہوئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کا چہرہ دیکھا فرمایا، بلغ رسالتک من اللہ ورسولہ، یعنی پہنچا تو پیغام کو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ شیخ مظفر اچھا نہیں یہ فرمایا، کیا فرمایا ایسا نہیں ہے، سرکار غوث پاک نے فرمایا بلغ رسالتک من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی جانب سے جو پیغام تم تک پہنچا ہے سناؤ، کیا ہے پیغام، وہ بیان کرو۔ شیخ مظفر نے تمامی قصہ پیغام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محبوب کو سنایا۔ حضرت نے ابو بکر کو نزدیک بلایا اور توبہ کروایا، بار دیگر خلاف شریعت کام نہ کرے۔ بعدہ اس کو اپنے سینے سے جو گنجینہ اسرار الہی کا تھا لگایا، بمجرد اس کے جو حال کے سلب ہو گیا تھا، میں زیادتی ابو بکر کو حاصل ہوا۔ جب شیخ ابو المظفر نے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنا دیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر حمامی کو بلایا اور ان کو ایسے ہی معاف نہیں کیا، ان کو توبہ کروائی باقاعدہ کہ پھر آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی کہ خلاف شریعت کلام نہیں کریں گے
یعنی مطلب یہ کہ وہ کرتے بھی نہیں تھے، مگر اور زیادہ ان کو ضبط کرنے کی ضرورت تھی، مطلب ہے کہ خوب کنٹرول کریں گے وہ آئندہ سے۔ ایسے ان کو تائید تلقین فرمانے کے بعد اب یہاں پر ایک بات ہے کہ جب ان کی غلطی ہی نہیں تھی تو پھر توبہ کرانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ پھر یہ بات آ سکتی ہے کسی کے ذہن میں، تو غلطی نہیں تھی کا مطلب ہی عام لوگوں کے اعتبار سے ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے بڑے لوگوں کے بڑے مرتبے کی توبہ ہے، توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ ادنا کیفیت سے اعلیٰ کیفیت کی طرف جب کوئی ولی جاتا ہے تو اپنے ادنا کیفیت سے توبہ کرتا ہے رب العالمین کے حضور۔ توبہ سے مراد جیسا لوگ جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چوری کر کے توبہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے یہاں پہ، یعنی مطلب ہے کہ ان کی زبان سے بے ارادی طور پر وہ کلمات نکلتے تھے، لیکن پھر بھی اور کنٹرول کر کے اس کو وہ روکنے کا ارادہ کریں گے، یہ ان سے وعدہ لیا گیا۔ مطلب یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اس واسطے کیا کہا گیا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے لیے جو کام باعث نیکی ہوتے ہیں وہ کام مقربین کے لیے گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو اب ان کے کیفیات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کروائی کہ بعد دیگر خلاف شریعت کام نہ کرے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سینے سے، جو گنجینہ اسرار الہی کا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کا خزانہ تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اقدس، سرکار غوث پاک نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا، بمجرد اس کے جو حال کے سلب ہو گیا تھا، میں زیادتی ابو بکر کو حاصل ہوا، جو کیفیتیں جاتی رہی تھیں اس سے بہت زیادہ ہو کر وہ کیفیتیں ان کو واپس مل گئیں۔ راوی کہتا ہے کہ بعد اس واقعے کہ میں نے ابو بکر سے پوچھا کہ تو کیوں کر زیر زمین سے عراق کے بغداد کے چاہ میں اپنے مکان کے آتا تھا اور مادر کو دیکھتا اور کلام کرتا تھا؟ اب معافی ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، سب ختم ہو گیا قصہ۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر حمامی سے پوچھا کہ جس زمانے میں تم زمین کے اندر سے اپنے والدہ سے ہم کلام ہونے کے لیے بغداد میں اپنے والدہ کے گھر میں کنویں میں سے بولی میں سے آتے تھے اندر سے، یہ آنا تمہارے لیے کیسے ممکن ہوتا تھا؟ کیسے زمین کے اندر سے کیسے آتے تھے؟ حالانکہ زمین کے اندر سے آنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، زمین کے اندر تو مٹی کی پرتیں ہوتی ہیں، تو زمین کے اندر سے آنا انسان تو نہیں آ سکتا، پھر آپ کیسے آتے تھے اس زمانے میں؟ راوی نے پوچھا تو ابو بکر حمامی نے کہا کہ جب میں ارادہ بغداد آنے کا کرتا تھا مجھ کو غیب سے اٹھا لیتے تھے اور زیر زمین سے میرے مکان بغداد کے چاہ میں لاتے تھے۔ بعد ملاقات والدہ کہ جب میں ارادہ مراجعات کا کرتا تھا ویسا ہی مجھے زیر زمین سے عراق لاتے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اب یہ خود ایک کرامت کا آپ نے اظہار فرمایا تھا۔ ان کی والدہ نے جب کہا کہ بیٹے کی ملاقات کا بہت شوق ہے، جب رونے پلانے لگی تو آپ نے فرمایا اب تمہاری حالت پر رحم بھی کیا جائے گا، مگر ہمارا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ نافذ بھی رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ زمین پر سے نہ آئے، اب تم چاہتی ہو کہ وہ آئے، اب تمہارے اوپر بھی مجھے رحم آ رہا ہے، تو دوسرا الٹرنیٹ راستہ ان کے لیے نکالا کہ تمہاری حالت پہ رحم آ رہا ہے، ہم ان کو بلائیں گے لیکن ہمارا فیصلہ بھی باقی رہے گا اور چل کر تو نہیں آ سکیں گے، زمین کے اندر سے آئیں گے۔ اب بعد میں پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کس طرح آتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بغداد کو جانے کا ارادہ کرتا تھا ایسا محسوس ہوتا کسی نے اٹھا کے مجھے اپنے گھر کے کنویں میں رکھ دیا ہے، پھر جب واپس جانے کا ارادہ کرتا، ارادے کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا کسی نے اٹھا کر مجھے پھر واپس عراق عجم میں پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا ہی شیخ عباد پر جو حضرت نے بے ادبی شریعت کی وجہ عتاب کیا تھا، بات سزا عفو فرمایا۔ ایسے ہی شیخ عباد ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ایسے کلمات ان کی زبان سے بھی نکلتے تھے، تو پہلے تو سرکار غوث پاک نے ان پر بھی عتاب فرمایا، بعد میں ان کو بھی معاف فرمایا۔ اس لیے اتفاق ہے کہ اولیاء محبوب میں کوئی شخص حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند پابند شریعت کا نہ ہوا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے اولیاء کو مقام محبوبیت پر فائز فرمایا ان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر، آپ کے برابر شریعت کی پابندی کرنے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ حالانکہ دوسرے محبوب بھی متبع شریعت تھے لیکن اتباع شریعت میں آپ کا درجہ ان سب سے زیادہ بلند تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک کا مرید جس سے بھی چاہے لڑائی جھگڑا کر لے، اور پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے موقع پر قتال کرنے والا ہوں، تو یاد دلا رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف کاموں میں اگر مرید جائے گا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وابستہ دامن ہے، آپ کا پروردہ کرم ہے، اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اس کی پلاننگز اکثر فلاپ ہوتی ہیں،
جیسے عام لوگ کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے پلاننگ میں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا وابستہ دامن، آپ کا پروردہ کرم، اگر کوئی شخص ہے آپ کی نسبت صحیحہ رکھنے والا، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ غوث پاک کا مرید گناہ نہیں کر سکتا، کہیں بھی نہیں ہے۔ غوث پاک کا مرید پیغمبر نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاقی اجماعی موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور اولیاء میں جو محفوظین ہیں، محفوظ جو اولیاء ہیں، جو بڑے مرتبے کے، ان سے نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں سے گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے ثابت ہے۔ تو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جب کسی بڑے گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، پلاننگس، منصوبے بناتے ہیں، تو ان کے منصوبے اور ان کی پلاننگس ناکام ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں پر توجہ خاص فرماتے ہیں، ان کے کاموں پر نظر رکھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں کہ ان کے کام بن جائیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کا مرید شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اس کی تائید تو کیا فرمائیں گے، بلکہ کچھ ایسی نظر فرما دیتے ہیں اس پر کہ اس کے کام بگڑ جاتے ہیں، وہ گناہ کے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا اپنے مریدوں پر کرم ہے، اور وجہ خاص اس کا حضرت نے فرمایا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت خطبا ونلت السعد من مولا الموالی، یعنی درس لیا میں علم کا یہاں تک کہ ہو گیا خطب، اور پہنچا میں سعادت مندی کو صاحب موالی یعنی پروردگار سے۔ اسی واسطے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ درست العلم حتی صرت خطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ لیکن اس شعر کی شرح کے مضامین کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ سیشن میں، سیشن نمبر 53 میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے۔ بہرحال اس شعر کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مرید اگر موافق شریعت، احکام خدا و رسول کے مطابق اگر کسی کام میں آگے بڑھتا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف منصوبہ بندیاں پلاننگس کرتا ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی توجہ، ایسا کرم فرماتے ہیں کہ وہ دشمن، وہ حاسد، وہ بدخواہ، وہ مفسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید چغل خور سے مت ڈر، کیونکہ میں بہت پکے ارادے کے ساتھ جنگ جب چھڑ جاتی ہے اس وقت قتل کرنے والا ہوں۔ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت غلامی کا فیضان دنیا میں، آخرت میں، روز و شب، ہر پل ہر لمحہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضیٰ وحبیبنا المجتبیٰ محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ المدد یا